نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنا اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ اللہ رب العالمین نے کلام رحمان میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ کے اندر جو موت کو ایک ذائقہ کہا کہ موت ایک ذائقہ ہے، دیکھو ذائقہ کس طرح ہے موت کہ انسان مختلف قسم کی غذائیں کھاتا ہے، مختلف غذائیں کھاتا ہے، تو جس طرح وہ غذائیں کھاتا ہے ہر غذا کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہ سادہ پانی پیتا ہے تو سادے پانی کا ذائقہ اور ہے، جب وہ کوئی مشروب پیتا ہے تو اس مشروب کا ذائقہ اور ہے، جب انسان دودھ پیتا ہے تو دودھ کا ذائقہ اور ہے۔ تو ہر جو خوراک انسان کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، طرح طرح کے فروٹس ہیں، ہر فروٹ کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر انسان کی موت کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے اب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ ذائقہ بھی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہر انسان کے لیے موت کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ مومن جب مرتا ہے تو مومن کی موت اللہ کی ملاقات ہے، مومن کی موت اللہ سے ملاقات ہے، اور کافر جب مرتا ہے تو کافر کی جو موت ہے وہ اللہ سے ملاقات نہیں، اس کی موت اس کو فنا کر دینے والی ہے۔ وہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کو فنا کر دیا جائے گا وہیں۔ اب ہر مومن کی موت کا بھی جو ذائقہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک عام انسان ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت ایسی ہے کہ اس کی موت اللہ سے ملاقات ہے، اس کی موت اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں تم نعمتیں استعمال کرتے ہو نا، ان تمام نعمتوں کے ذائقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مومنوں،
کافر اور مومن کے درمیان موت کی جو تفریق فرما دی، اور مومن کی موت کو ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی موت کے بھی درجات ہیں، کہ کچھ کی موت سختی والی ہے، یہ اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے اعمال کیسے دنیا کے اندر کیے، جس طرح کے اعمال ہوں گے موت بھی اس کو اسی طرح کے مطابق آئے گی۔ اگر دنیا کے اندر معاملات اس کے خیر والے رہے تو اس کی موت بھی آسانی کا اس کے ساتھ مرحلہ کیا جائے گا، اور اگر اس کے دنیا کے اندر معاملات اس کے کمزور رہے تو موت کا معاملہ بھی اس کے لیے اسی طرح کا کیا جائے گا۔ تو موت کیا ہے؟ یہ دراصل یہ ایک ذائقہ ہے، یہ ایک ذائقہ ہے جو ہر انسان نے چکھنا ہے، جو ہر انسان نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ لا یتمنی احدکم الموت، کہ کوئی مومن موت کی تمنا نہ کرے، تمنا نہ کرے۔ تمنا انسان کس وقت کرتا ہے؟ جب انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اور وہ تکالیف جب عروج پہ پہنچ جائیں، انسان برداشت کرتا کرتا تھک جائے، اور اس وقت بعض اوقات وہ ایسے جملے بول دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، کہتا ہے نا ایسے، اس وقت وہ موت مانگتا ہے، اللہ سے موت مانگتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولا یدع من قبل ان یاتیہ، کہ اس کے آنے سے پہلے، اس کی موت سے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے، مانگے نہ، خود موت نہ مانگے، بلکہ اس طرح کہے کہ اذا مات انقطع عملہ وانہا لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی موت ایسے ہے کہ مومن جب مرتا ہے، مومن جب مرتا ہے تو اس کی جو عمر ختم ہو جاتی، عمر اس کی ختم ہو جاتی اور امیدیں اس کی منقطع ہو جاتی۔ دنیا کے اندر جو اس کی امیدیں تھیں، وہ امیدیں لگا کے انسان بیٹھا ہے کہ میں لمبے لمبے کام کروں گا، آج میں یہ عمل کروں گا، آج میں یہ عمل کروں گا، آج یہ کام کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ امیدیں اس کی ختم ہو گئی، اس کی امیدیں ختم ہو گئی، موت نے اس کی امیدوں کو ختم کر دیا، منقطع کر دیا۔ اب کیا کرے کہ زندہ انسان موت کی تمنا نہ کرے بلکہ موت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے، اور موت کو اپنے منہ سے تکالیف کو دے کے، پریشانیوں مصائبوں کو دے کے موت کو مانگے نہ، بلکہ یہ دعا کرے کہ آگے اگلی حدیث پاک کے اندر، اس حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ مومن کی جو زندگی ہوتی، اس کی جتنی لمبی زندگی ہوتی چلی جاتی، اگر اس کی زندگی خیر کے اوپر ہے، مومن کی زندگی خیر کے اوپر ہے، تو ہر دن مومن کی زندگی کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر، اس کی خیر والی زندگی کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ مومن بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب تیرے گھر میں بوڑھا شخص آ گیا، یہ بڑھاپے میں چلا گیا، بڑھاپے میں چلا گیا، اگر وہ بڑھاپے میں جا کے عابد ہے، عبادت گزار ہے، اس کی زندگی خیر پر ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بوڑھا تیرے گھر کے اندر ہے اور اس کی خیر والی زندگی ہے، تو جا کے اس کا دیدار کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا دیدار کر، اور دیدار کر کے اس کی خدمت کر کے وہ اپنی زندگی کے اندر خیر کو اکٹھا کر،
سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان وہ تیرے گھر کے اندر ایک بوڑھا خیر والا ہے، اس کا ہر لمحہ خیر والا ہے، اور وہ خیر والا لمحہ اس کی زندگی میں بھی آ رہا ہے، اور وہ خیر والے لمحے وہ اس کی خدمت کر کر کے دوسرے بھی اپنی زندگی میں خیرات کو اکٹھا کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں خیر پہ آ جاتا ہے تو اس کی زندگی، مومن کی زندگی جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، وہ بیماریوں کے اندر ہوتا ہے، وہ مصائبوں کے اندر ہوتا ہے، وہ غربت میں پھنس جاتا ہے، وہ اولاد کی تکلیفوں میں پھنس جاتا ہے، وہ اولاد کے مسائلوں کے اندر الجھ جاتا ہے۔ کہ آقا نے فرمایا کہ ایک ایک عمل مومن کا ایک ایک عمل اس کی زندگی کے اندر اس کو خیر دیتا جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الغرض میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر دیکھو اپنے کام کرتے کرتے ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کام کرتے کرتے کانٹا چبھ گیا، مومن کو اس کے کانٹے چبھنے پہ بھی اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومن اپنی چیز رکھ کے بھول گیا، مومن اپنی چیز رکھ کے بھول گیا، اور چیز رکھ کے بھول گیا تو وہ چیز اس کو مل نہیں رہی، وہ تلاش کر رہا ہے، وہ مل نہیں رہی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ چیز گمی ہوئی کو تلاش کر رہا ہے، اس کو اس گمی ہوئی چیز حالانکہ رکھی اس نے خود ہے، بندہ رکھ کے بھول جاتا ہے نا، تو وہ گمی ہوئی چیز میرے آقا نے فرمایا کہ وہ تلاش کرتا رہتا ہے، اور تلاش کرنے پہ اس کو ملتی نہیں، اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو کیسا ہے میرے رب کے بارگاہ کا عمل کہ مومن کی ہر لمحہ خیر والا ہے، ایک ایک لمحہ مومن کا خیر والا ہے، کہ مومن ہر لمحہ اپنا اللہ کی بارگاہ میں وہ خیر لوٹتا چلا جاتا ہے، اور کافر کو یہ عمل نہیں ملتا، کافر کا سارا عمل دنیا کے لیے۔ اور مومنوں تم کبھی بھی زندگی کے اندر اگر مسائل آ جائیں، مصائب آ جائیں، تکالیف آ جائیں، پریشانیاں مصائب تمہاری زندگی کے اندر بڑھ جائیں تو یہ موت کی تمنا نہ کیا کرو کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، بلکہ یہ دعا کیا کرو، میرے آقا نے فرمایا کہ پھر یہ دعا مانگا کرو، غم سے اور حزن سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ میری زندگی کے اندر غموں کو کم کر دے، ان غموں کو اور تکلیفوں کو کم کر دے، یہ دعا مانگا کرو۔ اور یہ دعائیں بھی کیا ہے، یہ مومن کی زندگی کے اندر خیر ہے، مومن کی زندگی کے اندر خیر ہے یہ دعائیں بھی۔ اگلی حدیث پاک میں اگلے صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں تم تکالیف کو دیکھ کے موت کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ خیر کی دعا مانگا کرو۔ اور یہ خیر کی دعا کیا ہے؟ یہ خیر کی دعا جو تم اپنے لیے بھی کر رہے ہو، دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہو، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر یہ اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بے شک، اگلی حدیث پاک میں اگلے صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا وان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ بے شک، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت عائشہ او بعدن زواجہ انہا لتکرہ الموت، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ازواج مطہرات ہیں، یہ موت کو ناپسند کرتی ہیں، کہ موت سے ڈرتی ہیں، موت سے ڈرتی ہیں اور موت کو پسند نہیں کرتی۔ تو آقا
ازواج مطہرات موت کو پسند نہیں کرتی کچھ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس ذلک ولکن المؤمن اذا حضر الموت بشروا برضوان اللہ وکرامتہ، کہ جب مومن کی موت آتی ہے نا تو مومن کی موت کے اوپر اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی رضا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی بات ہے؟ سبحان جب اللہ، مومن فوت ہوتا ہے تو مومن خیر والا جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی موت کے اوپر اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ اب مومن بندے اب تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے مومن بندے تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جا رہا ہے تو یہ یاد رکھ کہ تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی میں گیا، اللہ کی رضا کے اندر آ گیا، سبحان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے اندر آ گیا، اللہ کی رضا کے اندر آ گیا۔ تو اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے کیونکہ تو نے موت کو پسند کیا، موت کی تیاری کی زندگی کے اندر، اور موت کو تو نے پسند کیا تو نے موت کو۔ تو میرے آقا فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو بندہ جو نہ موت کو اللہ کی رضا کے لیے پسند کرتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے پسند کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے کہ اس کو خوشخبری دے دو کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے اندر آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے اندر آ گیا۔ سبحان فلیس شیء احب الیہ مما احب امامہ فاحب لقاء اللہ واحب اللہ لقاءہ دون الکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ۔ فرمایا کہ جو مومن موت کو، اللہ کی رضا کو پسند نہیں کرتا تو اس کو اس کی وعید بھی نہیں دی جاتی، خوشخبری بھی نہیں دی جاتی، اور کافر کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جب اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ فکرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کافر جب موت کے قریب آتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ لے جاؤ اس کو عذاب کی طرف، کافر کو عذاب کی طرف لے جاؤ، کیونکہ اس نے زندگی کے اندر رب کائنات کی ملاقات کو پسند نہیں کیا تھا، اب اس کو کس کی طرف لے جاؤ؟ اس کو اس کے عذاب والے گھر کی طرف لے جاؤ۔ تو مومنو، یہ موت اور حیات، یہ رب کائنات نے کس لیے رکھی؟ اللہ پاک نے زندگی دی تو کہا کہ زندگی میری بندگی ہے، زندگی میری بندگی ہے، اور موت رکھی تو کہا موت میری ملاقات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت میری ملاقات ہے۔ سبحان اگر زندگی میری بندگی کے اندر گزرتے گزرتے آ گئی، فرمایا کہ موت کے بعد تم میرے ساتھ ملو گے، اور ملو گے ایسے کہ میری رضا اور خوشنودی کو پالو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری رضا اور خوشنودی کو پالو گے۔ اور جو رضا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ زندگی کے اندر اپنی موت کی تیاری کرے۔ بے شک، یہ موت کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ یہ نا کہ اللہ سے ملنا ہے ہم نے، لیکن زندگی کے اندر جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ آزمائش دی اللہ پاک نے۔ سورہ ملک کے اندر رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے کہ موت میں نے اس لیے دی ہے اور حیات، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزماؤں، ایکم احسن عملا، کہ عمل کس کے زیادہ اچھے ہیں، عمل کس کے زیادہ اچھے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان کی آزمائش ہے، اور لمحہ لمحہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ مومنو، تم زندگی کے اندر جو لمحات گزار رہے ہو نا، یہ سارے لمحات تمہارے آزمائش ہیں، آزمائش ہیں۔ اللہ پاک تمہارے آزمائش والے لمحات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ مومنو، یہ ایک ایک لمحہ تم کیسے کیسے گزار کے میری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔
ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک لمحے کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں، دیکھو کہ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لمحہ ہمارا کاؤنٹ ہو رہا ہے، ہم کیسے گزار دیں، کبھی غفلت میں ہے، ہر لمحہ ہمارا غفلت کے اندر ہے۔ ابھی 2 دن ہی ہوئے کہ مجھے ایک بہن آ کے بتا رہی، وہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس، آتی تھی تو رکشے پہ آتی تھی، اور وہ اس کا رکشے کا ڈرائیور فوت ہو گیا، ڈرائیور فوت ہو گیا، اور اس کی موت کیسے آئی؟ واش روم کے اندر گیا ہی، آج الیکٹرسٹی کا ہمارا جو انتظامات ہے اس کے اندر وہ جو نا بجلی کا ارتھ آ گیا اس کے اندر، دیواروں کے اندر، وہ واش روم کے اندر گیا، اس نے نلکا کھولا، اس کے اندر ارتھ زیادہ تھا، اسی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب وہ کافی دیر واش روم سے باہر نہیں نکلا تو گھر والوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے نا واش روم سے باہر کیوں نہیں آیا، انہوں نے جب واش روم کھولا تو اس کی ڈیتھ ہوئی پڑی تھی اندر، یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ خود دیکھیں انسان کی موت کہاں اس کو گھیر کے کھڑی ہے، کہاں گھیر کے کھڑی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک صحابی فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا خوش بخت ہے یہ اس انسان، کتنا خوش بخت ہے کہ اس کو اچانک موت آ گئی، اچانک موت آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ خوش بخت ہے، کیسے کہہ سکتے ہو خوش بخت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچانک موت سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، پتہ نہیں اس کو کلمہ بھی نصیب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا۔ اچانک موت، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ بیمار ہونے کے دوران کسی وقت اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، وہ بندہ جیسے جیسے بیماری کی طرف بڑھتا وہ اللہ کے ذکر کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ لیکن جس کو اچانک موت آ گئی، ممکن ہے کہ اس کو کلمہ بھی نصیب ہوا ہوگا کہ نہیں، کلمہ بھی نصیب ہوا ہوگا۔ فرمایا ایسی موت سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ سے پناہ مانگا کرو، اور اللہ سے جب دعا مانگو تو یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میری زندگی ہے تو خیر والی عطا کر، اور اگر میری موت ہے تو ایمان والی مجھے موت دے، خیر والی موت دے۔ یہ اللہ سے دعا مانگا کرو یہ کہ اللہ ہماری موت بھی خیر والی ہو اور ہماری حیات بھی خیر والی، ہمیشہ یہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اور جو بندہ یہ دعا مانگتا اللہ اس کی حیات بھی خیر والی فرما دیتے اور اس کی موت بھی اللہ رب العالمین خیر والی فرما دیتے۔ اگلی حدیث پاک میں ایک وانا نبی قتادہ رضی اللہ عنہ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ قال مستریح او مستراح، ایک جنازہ گزرا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ گزرا علیہ السلام کے سامنے سے، تو فرمانے لگے کہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پا گیا، مل مستریح بل مستراح، یا راحت پا گیا یا اس سے پا گئے راحت۔ سمجھنے والی بات ہے میری بہنوں، صحابہ کرام نے فرمایا، اب صحابہ نے اس پر مل مستریح والمستراح اس پہ میرے آقا علیہ السلام سے تفسیر مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ مل مستریح والمستراح یہ کیا ہے، کیا ہے میرے آقا؟ عرب تھے، عربی زبان بولتے تھے، میرے آقا نے عربی میں سمجھایا عرب، تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ سمجھائیں کہ مل مستریح والمستراح یہ کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ اب العبد المومن یستریح من نصب الدنیا بعدها الی رحمت اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے نا، بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے، دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے۔ مومن کی زندگی کے اندر بعض اوقات غم زیادہ ہوتے ہیں، مومن کی زندگی کے اندر غم زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، مسائل زیادہ مومن کی زندگی کے اندر ہیں،
میرے آقا نے فرمایا اور جو مومن زندگی کے اندر غم زیادہ برداشت کرتا ہے نا، تکلیفیں پریشانیاں مسائل زیادہ دیکھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں، اس کی فضیلت زیادہ اللہ کے ہاں بڑھتی چلی جاتی. فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے وہ دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے، پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے، دکھوں سے تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے. والمسترا، پھر فرمایا والمسترا، کہ والمسترا وہ ہے کہ بندہ فاجر جب دنیا سے جاتا ہے، والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ فاجر دنیا سے جاتا ہے، اس کے جانے کی وجہ سے چار مخلوقیں اسے نجات پا جاتی ہیں. فرمایا اس سے اللہ کے بندے، منہ العباد، اللہ کے بندے اس سے نجات پا جاتے ہیں. ایسے کہ بعض انسان اتنا ظالم ہوتا ہے کہ اس کے ظلم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بندے اس کے ظلم کی زد کے اندر ہوتے ہیں، اس کے ظلم کی زد کے اندر ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جب فاجر گنہگار دنیا سے جاتا ہے، وہ بندہ مومن جو اس کے ظلم کے اندر ہے وہ اس کے ظلم سے نجات پا جاتا ہے، اس کے ظلم سے نجات پا جاتا ہے. آگے فرمایا یہ ظلم خالی بڑے بڑے ظالموں کا ظلم ہی نہیں ہو سکتا. یہ بہنوں اس بات کا یہ بھی دھیان رکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے ظلم بھی نہیں ہو سکتے. ظلم یہ ہے کہ ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی ہو، چاہے چھوٹا ہی ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ فاجر دنیا سے جاتا تو اس کے ظلم سے اللہ کے بندے نجات پا جاتے ہیں، اللہ کے بندے نجات پا جاتے ہیں. آگے فرمایا والبلاد، اور شہر اس کے ظلم سے نجات پا جاتے ہیں. اور شہر کیسے ظلم سے نجات پا جاتے ہیں کہ جب بندہ فاجر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ گناہ اتنے عروج میں جب چلے جاتے ہیں، اس کے گناہ کی وجہ سے گھروں کے اندر مصائب آتے ہیں، بستیوں میں مصائب آتے ہیں، عذاب آتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے. وہ کیسے کہ بندہ فاجر جب گناہ کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، جس بستی کے اوپر زنا بڑھ جائے، اس بستی والوں میں بے شک نیک بھی رہتے ہوں جس بستی کے اندر، لیکن اس کی زنا کرنے والوں کی زنا کی کثرت کی وجہ سے ان بستیوں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ان بستیوں کے اوپر بندوں کے گناہوں کی وجہ سے. جب بندہ چغل خوری کرنا شروع کر دیتا ہے، بندے کے گناہ لا يدخل الجنۃ نمام. میرے آقا نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. جب بندہ گناہ کرتا ہے، چغل خوری کے اندر آ گیا. چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بارشیں رک جاتی، بارشیں رک جاتی. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارشیں رک گئی. قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرمایا کہ اللہ کے نبی دعا مانگے، موسیٰ دعا مانگے اللہ سے کہ ہمارے لیے یہ جو بارش ہے نا یہ ہو جائے، کہ سالی بڑھ رہی ہے، بارشیں ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے التجا کی کہ مولا تیرے بندے یہ دعا کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو جائے. رب کائنات نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر چغل خور ہے، اس بستی کے اندر یا اس حلقے کے اندر چغل خور ہے، جب تک وہ اس حلقے سے باہر نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی. آج دیکھیں یہ معاملہ اتنا زیادہ ہے، یہ ہمارے گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور ہر گھر کے اندر یہ ظلم موجود ہے. چغل خوری جس کو ہم بڑا نارمل لیتے ہیں، اور یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ بارشوں کو روکتا ہے چغل خوری. ادھر کی بات ادھر جا کے لگانی، ادھر کی بات ادھر لگانی، اور لڑائیاں کروانی، جھگڑے کروانے. میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس ظلم کی وجہ سے اس علاقے کے اوپر بارش بند ہو جاتی ہے. دوسرا، اس کا ظلم اتنا بڑھتا ہے کہ یہ ظلم گھروں کے اوپر، اس کا ظلم جو بندے کا وارد ہوتا ہے
تو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد اندرونی طور پہ شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا ان فتنے فساد سے بھی رب کائنات سے پناہ مانگا کرو. اللہ آسمانی بلیات سے بھی بچا, زمینی بلیات سے بھی بچا, اور اندرونی تفرقوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ ایسے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو بہنوں یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے ظالم ہیں وہ ظلم کرتے, یہ بھی ظلم ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے ظالم کی مدد کرو. حدیث میں فرمایا کن سرخا کا ظالمن و مظلومن, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. فرمایا کہ ظالم ہو یا مظلوم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی تو سمجھ آتی ہے کہ ظالم کی مدد کی جائے کہ وہ ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے. مظلوم کی کیسے, مظلوم کی تو سمجھ آتی لیکن ظالم کی کیسے. میرے آقا نے فرمایا کہ مظلوم کی تو ہر کوئی مدد کر دے گا, یہ مظلوم ہے, لیکن ظالم کو اس کے ظلم سے روک دے, ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے. کہ یہ ظلم سے روک دینا, کس کو گناہ سے روک دینا, یہ بھی بہت بڑی نیکی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. فرمایا کہ جو چغل خوری گھر کے اندر کر رہا ہے اس کو دین کے طور پہ روکو, اس سے پیار سے روکو, اگر نہیں باز آ رہا سختی سے روکو. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے بلبلات, اس کے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بستیاں عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں, بستیاں عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی. آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا, آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت عام ہے, چغل خوری عام ہے, اس طرح کے گناہ ہمیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاک ہیں, ہم ان اعمال کے اندر پڑے ہوئے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں. لیکن بندہ مومن ذرا غور کر کہ تیاری دنیا کے اندر آیا ہوا ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جانا ہے, کیا لے کے جانا اللہ کی بارگاہ میں. اس حال میں ملاقات کرنی کہ دنیا میں اتنی آفتیں اٹھاتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, اور کس حال میں جا رہا ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے والشجر والدواب, فرمایا کہ اس سے چوپائے اور شجر اور جو نہ چوپائے وہ راحت پا جاتے ہیں. جب عذاب آتے ہیں بستیوں کے اوپر تو دیکھو اس عذابوں کی زد کے اندر جانور بھی آ جاتے ہیں, درخت بھی آ جاتے ہیں. آج یہ جو دیکھو سیلاب آیا, سیلاب آیا, اس سیلاب نے دیکھا اپنے ریوڑوں کی ریوڑ بکریاں جو بہا کے لے گیا, بچے ہم نے بہتے ہوئے دیکھے, انسان ہم نے بہتے ہوئے دیکھے, ہم نے چھچروں کو گرتے ہوئے دیکھا, ہم نے بلڈنگوں کو اپنے اندر اپنی آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کیا, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. لیکن اس مشاہدے والی زندگی کو غور کر لو میری بہنوں, کیا اتنا کچھ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا, کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا, بدلا نہیں, ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے. اللہ پاک یہ ساری چیزیں دکھاتے. پہلی امتیں تھیں, پہلی امتوں کے اوپر عذاب آتے تھے, عذاب آتے تھے تو بستیاں کی بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی تھی, بستیاں کی بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کی برکتیں ہیں کہ اللہ میری امت کو اس طرح نیست و نابود نہ کرنا جیسے پہلی امتوں کو کیا تھا. یہ ان کی دعا کی برکتیں ہیں. آج ہم مومنوں بچتے چلے جا رہے ہیں, آج ہم بچتے چلے جا رہے ہیں میرے آقا کی دعاؤں کی برکتوں سے. آج ہم بچے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے اعمال ذرا خود سوچ لیں کیسے ہیں. خیر والے ہیں یہ شر والے ہیں, خیر والے نہیں ان کو خیر میں بدل لیں, ہم سب بدل لیں, اور اگر شر والے ہیں تو شر کو دور کر لیں. پھر کیا ہے, یہ جو حیات ہے یہ اللہ کی خوشنودی بن جائے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جو موت ہے, جو حیات ہے, موت ہے اس کی, یہ اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا بن جائے گی. اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کی رضا اور خوشنودی میں اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. بس مومنوں, ہر لمحے ہم نے اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے, اور ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی تو محبت سے کرنی ہے.
محبت سے کرنی ہے، تاکہ یہ موت اور یہ حیات، یہ اللہ کی ملاقات ہماری بن جائے اور اللہ کی خوشنودی بن جائے۔ بس اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتی ہوتی ہوں، ایک وظیفہ، اور ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں، اور قریباً زیادہ تر میرے دروسوں میں یہ وظیفہ چلتا جاتا ہے کہ وظیفہ یہ کہ جب بندہ رات کو سوتے ہوئے بستر پہ آ جاتا ہے، بستر پہ آ جاتا ہے، تو بستر پہ لیٹ کے اس وقت بندہ یہی سوچے کہ میں نے کتنا دن میں کیا کھویا کیا پایا، دن بھر میں میں نے کتنا کچھ کھویا کتنا پایا، کتنا میں نے اللہ کو اور اس کے بندوں کو ناراض کیا، کتنا اللہ اور اس کے محبوب اللہ کے بندوں کو میں نے منایا، کتنا راضی کیا۔ بس جس بندے کی زندگی کے اندر یہ ایک لمحے کا غور و فکر آ جائے گا، میرے آقا نے فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل۔ جب بندہ غور کرتا ہے نا اپنی ذات پہ، اس کو اگلے دن کے گناہ کم ہوتے، پھر اس سے اگلے دن کے گناہ کم ہوتے، پھر اس سے اگلے دن کے گناہ کم ہوتے۔ تو مومنو، اگر خیر والی زندگی چاہتے ہو، خیر والی زندگی چاہتے ہو، تو رات کو سوتے ہوئے اپنی جان کا محاسبہ کر کے سوئیں، اور پھر دیکھنا یہ جو حیات ہے، یہ ہماری زندگی، یہ جو حیات ہے، یہ ہماری خیر والی حیات بن جائے گی، خیر والی حیات بن جائے گی، اور ہم دوسروں کو بھی خیر بانٹنی شروع کر دیں گے۔ اور اگر اس طرح ہم نے سوچا نہ، اپنی ذات کا محاسبہ نہ کیا، تو یقین مانو ہماری زندگی کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ خیر بانٹو، اپنے جسموں کو حیا کی طرف لے کے آؤ، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو میری بہنوں، ہم حیا والیاں بنیں، ہم اپنے جسموں کو ڈھانپنے والیاں بنیں، حیا والیاں بنیں، اپنی نسلوں کے اندر حیا کو ڈیلیور کرو، یہ بھی خیر ہے، اس خیر کو بانٹنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بندہ بندی بنا لے جس سے وہ راضی ہو، اور ایسی اللہ پاک زندگی سے بچائے جو اس کی نافرمانی والی زندگی ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب